جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني۔ ابو ثعلبہ خشنی جرثوم ابن ناشر صحابی ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تو انہیں ضائع مت کرو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں وہاں سے ان کو توڑو مت، ان سے تجاوز نہ کرو، وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا ارتکاب نہ کرو، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم وغیر نسیان، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تمہارے اوپر مہربانی کر کے، اللہ سے بھول نہیں ہوا، اللہ بھولا نہیں ہے، بھول کی وجہ سے اس نے سکوت نہیں اختیار کیا، خاموشی نہیں اختیار کی، تمہارے اوپر رحمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، فلا تبحثوا عنها، تو ان باتوں کے زیادہ قید کرید میں مت پڑو۔ یہ 30 نمبر حدیث ہے اربعین نووی کی۔ اس کا پہلا حصہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو فلا تضيعوها، ان کو ضائع مت کرو، فرض پر عمل کرو۔ فرض کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور اللہ نے اسی لیے لازم قرار دیے ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ تو فائدوں سے مستغنی ہے، بالا ہے، فائدوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کو اگر فائدہ نہ ملے تو اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقصان واقع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، بالا ہے، پاک ہے، منزہ ہے، مستغنی ہے، غنی ہے۔ فرائض میں انسانوں کی بھلائی ہے، تو اس کی تو پوری تشریح ہو چکی تھی۔ فرائض میں اوامر بھی شامل ہے اور نواہی بھی شامل ہے، کرنے کے جو کام ہیں ان کا کرنا فرض ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا فرض ہے، اس لحاظ سے دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بحث تھی جس کا کچھ حصہ پہلے ہو چکا تھا، وہ یہ کہ فرائض اور حقوق، ہمیشہ لوگ حقوق کی بات تو کرتے ہیں، فرائض کی بات نہیں کرتے، حقوق لینے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ پہلو تو پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ حقوق لینے سے زیادہ فرض کی ادائیگی کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جب حقوق آپ کو ملتے نہ ہوں تو آپ کے لیے درست طریقہ پھر کیا ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو انقلابی کہنے والوں نے اختیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حقوق فرائض ادا کرتے ہیں یا نہ ادا کرتے ہوں، لیکن حقوق چھیننے کی بات بڑی زور سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے بات ہو گئی کہ یہ تصور اور یہ طریقہ اور یہ انداز اور یہ ذہنیت غلط ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی یا فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ کرتا ہوں اور صرف اپنا حق چھیننے کی، جس طرح یہ ہڑتالیں اور اس طرح کی یہ چیزیں۔ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر جب لوگ ہڑتال کرتے ہیں اور سارا دن وہ ہڑتال پر ہوتے ہیں تو اس دن وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ ڈیوٹی اور ہڑتال دونوں تو نہیں ہوتے۔ اب ڈیوٹی سے آپ فرار اختیار کریں گے تو تب ہڑتال پہ جائیں گے، لیکن اگر وہ چلے ہڑتال کرتے بھی ہیں تو
اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مثال کے طور پر جو ڈیوٹی جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہے یا جتنی سہولت آپ کو ملتی ہے اس کے مطابق تو آپ ڈیوٹی ادا کر دیں. مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کام 6 گھنٹے لیا جاتا ہے اور مجھے تنخواہ 5 گھنٹے کی ملتی ہے، تو آپ 6 گھنٹے تو ہڑتال میں نہ جائے نا، آپ 5 گھنٹے کام کریں، 6واں گھنٹہ آپ ہڑتال کر دیں مثال کے طور پر. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی طریقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم انصاف کی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ بجائے اس کے کہ آدمی 6 گھنٹے ڈیوٹی میں گزارنے کے بجائے وہ ہڑتال پر گزارے اور کہہ دے کہ مجھے تنخواہ تو صرف 5 گھنٹے کی ملتی ہے، مجھے تنخواہ تو 6 گھنٹے کے کام مجھ سے 6 گھنٹے. بھائی تم نے تو 6 گھنٹے نہیں، تم نے 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کیا. تو یہ تو ایک پہلو تھا جو میں نے ایسے اشارہ کر دیا. عمومی طور پر اس دونوں باتوں کے اندر توازن کی ضرورت ہے، توازن کی ضرورت ہے. یعنی حق جہاں پہ آپ کا بنتا ہے اور آپ کو حق ملتا نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے حق کے بارے میں خاموش رہیں. یعنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ، شریعت نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ بھئی جب آپ فرائض ادا کر دیں گے اور فرائض کے بدلے آپ کا جو حق ہوتا ہے آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ خاموش رہیں. ظاہر خاموشی سے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا حق کوئی دے دے گا، لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ حق چھیننے کی بات کر لیں. ظاہر ہے کہ حق چھیننے اور حق کا مطالبہ کرنے کے درمیان ایک متوازن طریقہ بھی ہے، ایک درمیانی راستہ بھی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو آپ حق کا مطالبہ کر لیں تو کس حق کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، کس کا نہیں. بھائی کچھ لوگوں نے تو یہی کہا ہے اور حدیث میں بھی یہی بات ہی ہے کہ حکمران جب آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کا حق ادا کر دیں اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا حق ان سے نہ مانگیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن اس کا یہ مطلب ہمیشہ نہیں ہے، اس حقوق میں بھی تفصیل ہے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو صرف میرے ذات سے متعلق ہے کہ اگر وہ مجھے نہ ملے تو میرے فرائض میں، میرے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. یا اس حق کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ مجھ سے جو چیزیں مانگتے ہیں اس کا میں روادار نہیں ہوں یا میں وہ نہیں دے سکتا، یا میں ظاہر ہے نا کہ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا امام سیوطی کی، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ حکمرانوں کے دروں پر مت جاؤ، اس لیے کہ آپ کو ان سے جو کچھ ملے گا اس سے زیادہ وہ آپ سے لے لیں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی آپ کا اخلاق بگاڑیں گے، آپ کے ایمان پر حرف آئے گا، آپ کے ایمان پر سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ تو دین اور علم اور اپنی حیثیت کو استعمال کر کے حکمرانوں سے مفادات لیتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بدلے آپ کو جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ اس کے آپ روادار نہیں ہوتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خسارے کا سودا ہے کہ حق میرا ہے لیکن میرے حق دینے کے بدلے وہ مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ چیز میں نہیں دے سکتا اس کو. وہ میرے دین پر اور میرے ایمان پر اور میرے اخلاق پر اس سے بڑا حرف آئے گا. ایک ہی صورتحال ہے. تو اس میں تو احادیث کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو ان کا حق دے دے اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کر دیں. وہ ذاتی حقوق جس کے بدلے میں آپ سے کچھ مزید مطالبہ بھی کیا جاتا ہے دین کا مطالبہ، جس طرح حضرت سفیان ثوری کی بات مشہور ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے اور ان پیسوں کی بڑی قدر کرتے تھے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ اتنے کم ویلیو والے پیسوں کی، مطلب جو چینج ہوتی ہے نا جس کو ہم کوئن کہتے ہیں، مطلب ہے کہ 54 58 اور اس طرح کی چیز، آپ اس کو بھی زمین سے اٹھاتے ہیں اور بڑی قدر کے ساتھ جیب میں رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان پیسوں کی اور ان مال کی قدر نہ کریں نا تو ایک وقت آئے گا کہ انسان مجبور ہو جائے گا اور مجبوری کی حالت میں انسان اپنے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بیچنا چاہتا ہے. تو ہمارے پاس تو علم کے علاوہ دین اور ایمان کے علاوہ اور کوئی سرمایہ ہوگا نہیں. تو اگر ہم مجبور ہو جائیں گے تو سب سے اپنا دین بیچیں گے. تو بجائے اس کے کہ اپنا مجبوری کے وقت اپنا دین بیچیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ دین کو بیچنے سے بچاتے ہوئے کچھ اتنا سرمایہ جمع کرے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم دین بیچنے کے حد تک نہ پہنچے، اس حد تک مجبور نہ ہو جائے کہ ہمیں اپنا دین بیچنا پڑے.
تو دین بچانے کے لیے میں اس سرمایہ کو محفوظ کرتا ہوں یا اس کی قدر کرتا ہوں تاکہ یہ میرے دین بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری اس کی صورت ہے اجتماعی طور پر، اجتماعی صورت ہے۔ اجتماعی صورت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا پوری قوم کا یا پورے علاقے کا یا پورے نسل کا صفایا ہو رہا ہے یا اس کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، پوری قوم کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اجتماعی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ تو اجتماعی حقوق کے بارے میں تو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ یہی حضرت عمر کی جو بڑی مثال ہے کہ وہ خطبے پہ کھڑے تھے اور چونکہ لمبے قد والے تھے تو ان کی قمیص اور شلوار جس کپڑے سے بنی تھی، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو ایک چادر سے تو یہ نہیں بنتی، اور ایک آدمی کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک چادر سے تو یہ دونوں نہیں بنتے، تو تم نے اس کا مطلب یہ کہ دو چادریں لی ہیں اور وہ اجتماعی مال سے لیے ہیں، تو بتائے یہ کہاں سے تم نے لیے؟ اب یہ بھی ان کا وہ انفرادی حق نہیں تھا، وہ اجتماعی حق کی بات تھی۔ تو انہوں نے پوچھا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برا بھی نہیں مانا اور جواب بھی دے دیا کہ یہ ایک چادر میری تھی اور ایک چادر میرے بیٹے کی تھی، تو میرے کپڑے پورے نہیں تھے، بوسیدہ تھے، پرانے تھے، تو بیٹے نے مجھے چادر دے دی کہ ابو آپ اس سے اپنا پورا جوڑا بنا دے تاکہ ظاہر ہے کہ آپ کے کپڑے بوسیدہ ہیں۔ تو بیٹے نے مجھے اپنی ایک چادر دے دی، بیٹے کے حق میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے حق میں بھی آئی تھی، بس بات ختم ہو گئی، لوگ خام۔ تو اب یہ جو ہے یہ مطالبہ جو اس نے کیا اور سوال کیا اور حق مانگ لیا یا حق کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ حق آپ کا نہیں بنتا تھا، خزانے کا حق بنتا تھا اور خزانے پر سارے مسلمانوں کا حق ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ حقوق اور فرائض کے درمیان توازن کی بات ہے، اور اس توازن کی جو دو صورتیں میں نے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ اپنا ذاتی حق ہو جس کے بارے میں تمہیں مزید کچھ دینا پڑے اور وہ دینے کے لیے تم تیار نہیں، اس لیے کہ وہ دینا آپ کے ایمان سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے نیک نامی سے وہ کچھ چیز لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتے ہیں کہ چلو آپ کا حق تو بنتا ہے لیکن میں آپ کو دے دوں گا، آپ یہ بات کہہ دیں کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ جس طرح سیاسی بیانات لوگ لیتے ہیں نا لوگوں سے، کسی طریقے سے ان کو استعمال کر کے اپنے حق میں سیاسی بیانات دلواتے ہیں اور ان کے بدلے لوگوں کو مراعات بھی دیتے ہیں، تو کبھی آپ کے مراعات روک کر وہ آپ کو تو آپ کہنے کا نہیں، اس طرح امام ابو حنیفہ نے کیا، اس طرح دوسرے لوگوں نے کیا کہ چلو آپ ہمارے وظیفے بند کرتے ہیں تو بند کرتے ہیں، ہم تو نہیں لیں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ وظیفے دینے کے بجائے آپ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ چیز ہم دینے کے لیے روادار نہیں، تو اس صورت میں آپ چھوڑ دیں ان حقوق کی بات کو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ انسانوں کو بیڑ بکریاں بنانا چاہتی ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے اور کوئی بھی ان کے اوپر ظلم کرے تو وہ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہے، تو پھر کھڑے کون رہیں گے؟ پھر ظلم کے مقابلے میں بولے گا کون؟ یہ تصور غلط ہے کہ اسلام نے اس کا یہ مطلب سمجھا دیا ہے، یہ مطلب نہیں سمجھایا، یہ مطلب سمجھایا ہے کہ یہ انفرادی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں آپ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے عمومی رویہ انسان کا یہ ہونا چاہیے، مثلا دو آدمی آپس میں رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بہن بھائی رہتے ہیں، عام کلیگ رہتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنے حق کے بارے میں بڑا تیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں، وہ تو میرا اس طرح تھا، میں نے تو یہ کہا، اور یہ جگہ تو ایسی ہے اور اتنی میری ہے اور اتنی تمہاری ہے اور یہ کرسی تمہاری ادھر ہو گئی ہے اور وہ ادھر ہو، مطلب ان معاملات میں آپ زیادہ کھیل کرید نہ کریں، بس ٹھیک ہے چشم پوشی کر لے، دوسرے کو آرام دینے کی، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن جہاں پہ حکمرانوں کی بات آتی ہے وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل نہ کر سکے، کسی حق کے مقابلے میں آپ کو بلیک میل نہ کر سکے، بلیک میلنگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ حکمرانوں سے پوچھا بھی ہے، تو یہ اس سلسلے میں بات ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ اس حدیث میں فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں تو ان حدود سے تجاوز نہ کرو، ان حدود کو توڑو مت۔ حدود مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر، ایک تو وہ حدود ہے نا جس کو حدود و تعزیرات کہتے ہیں، حدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی سزائیں،
مثلا چور کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، قذف کی سزا ہے، دوسری سزائیں ہیں، تو وہ سزائیں بھی حدود ہیں. تو ان سزاؤں کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، ان میں کمی بیشی کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے. تو وہ حد حدودا فلا تعتدوها کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا عام معنی یہ بھی ہے کہ حد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، تو اس حد سے آپ تجاوز نہ کریں. مثال کے طور پر فرق مراتب ہے، حد حدودا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خدا ہے، وہ رب ہے، تو رب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس پر ایمان، اس کی ہر بات حق، اس کی کسی بات کے ساتھ اختلاف نہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور پیغمبر کے ساتھ بھی ہم کسی بات میں اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور پیغمبر کے درمیان فرق بھی ہے. دیکھیں نا، ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے تو دونوں واجب الاطاعت ہیں. ہم تو نہ اللہ پر تنقید کر سکتے ہیں نہ پیغمبر پر، نہ اللہ کی بات میں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں نہ پیغمبر کی بات میں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. پیغمبر بھی واجب الاطاعت، خدا بھی واجب الاطاعت، ہمارے لیے تو دونوں واجب الاطاعت ہیں. لیکن کیا خدا اور پیغمبر کا مقام ایک ہے؟ وحد حدودا. دیکھیں نا، پیغمبر کی بھی کوئی حدود ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ واجب الاطاعت ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے. تو آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ خدا بھی واجب الاطاعت، پیغمبر بھی واجب الاطاعت، اور آپ پیغمبر کو خدا بنا دیں جس طرح عیسائیوں نے بنا دیا. اس کے باوجود کہ آپ پیغمبر کو مخلوق عبدہ و رسولہ سمجھیں، اس کو واجب الاطاعت بھی سمجھیں، اور اس کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بھی سمجھیں. تو یہ فرق ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اللہ کی وجہ سے ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. اگر اللہ نہ کہتے تو ان کی اطاعت واجب نہ تھی. جب تک وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے تو ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حالت میں ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے. اور پیغمبر کی اطاعت تب واجب ہے جب وہ پیغمبر بن جائے. 40 سال سے پہلے جب وہ پیغمبر نہیں بنے تھے تو وہ واجب الاطاعت نہیں تھے. تو یہ اسی طرح پیغمبر کے بعد جو لوگ ہیں ان میں بھی کچھ واجب الاطاعت ہیں. لیکن مثلا امیر واجب الاطاعت ہے، حکمران خلیفہ واجب الاطاعت ہے، والدین واجب الاطاعت ہے، بڑے بزرگ ان کی اطاعت ہونی چاہیے، والدین کی اطاعت ہونی چاہیے. لیکن والدین اور امیر المومنین اور بزرگوں اور ان کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے کہ والدین بھی واجب الاطاعت ہے اور پیغمبر بھی واجب الاطاعت ہے، تو نعوذ باللہ دونوں ایک ہیں. دونوں تو ایک نہیں. والدین کا رتبہ جو ہے وہ پیغمبر کے بعد ہے. اچھا، حکمران بھی واجب الاطاعت ہے اور پیغمبر بھی واجب الاطاعت ہے. لیکن کیا حکمران کا واجب الاطاعت ہونا اسی درجے اور اسی مرتبے میں ہے جس مرتبے میں پیغمبر واجب الاطاعت ہے؟ نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. اب ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں میں یہ بیماری پھیل گئی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب امیر نے حکم دیا تو امیر واجب الاطاعت ہے، تو واجب الاطاعت ہے، تو اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح خدا اور رسول واجب الاطاعت ہے. یہ تو عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں سعودی گیا، شاید میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی، کسی دوسری جگہ رکھی ہوگی. کہتے ہیں کہ میں سعودی گیا تو سعودی مدرسہ ہے ان کا، تو مدرسے کے لیے کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے، جس دوست کے پاس میں گیا تھا، اس کو کہا کہ یار ان عربوں کو کہہ دو کہ مجھے مدرسے کے لیے چندہ دے دے. تو اس نے ایک عربی سے کہا کہ یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کا پاکستان میں مدرسہ ہے تو ان کو چندہ دے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکمران نے، حکومت نے چندہ دینا منع کیا ہے. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آپ مدرسوں کو چندہ نہیں دے سکتے. اچھا، تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس میں یہاں پہ تو میں ہوں اور آپ ہیں، اب حکومت کہاں ہے جس کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا چندے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تم نے غلط بات کی، خدا تو ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے تو خدا اور رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا حکم بالکل نعوذ باللہ خدا اور رسول کی طرح کا حکم ہے.
کہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا؟ دیکھنا چاہیے کہ حکمران کا یہ حکم شرعی طور پر ہے یا وہ اس کی ویسے اب امریکہ کے کہنے پر اگر کسی نے کہہ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے کو چندہ دینا ضروری ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ کچھ مدرسے ایسے ہوں گے جن کو نہ دینا چاہیے، جن کو دینا نہیں چاہیے، مطلب ہے کہ وہ نام کے ہوں گے، کام کے نہیں ہوں گے، لیکن کام کے تو بھی ہے۔ تو اب اگر کام کا مدرسہ ہے، وہاں پہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے، اور حکومت نے امریکہ کے کہنے پر یا امریکہ کے ڈر کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا، یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ مدرسوں کو چندہ نہ دے، تو کیا ان کا یہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرح ہو گیا؟ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی عقیدے کی خرابی، یہ جو لوگ وہ سمجھانے والے ہیں، انہوں نے ان کا عقیدہ برباد کر دیا۔ بظاہر تو وہ عقیدے کے بڑے وہ علمبردار نظر آتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے اور ہم عقیدے ٹھیک کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے عقیدہ اسی طرح ٹھیک کرنے کے بہانے ان کو لوگوں کو برباد کر دیا کہ عمراء اور حکمرانوں کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا، تو عقیدے برباد کر دیے لوگوں کے۔ یہ جو امیر کی اطاعت کی باتیں اسی طرح ہو رہی ہیں، بھئی امیر کی اطاعت تو مشروط ہے، امیر کی اطاعت تو اسی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں امیر کی اور مخلوق کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو یہ فرق مراتب کا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ ترجیحات کی بات ہے، حد حدودا فلا تعتدوها، کچھ چیزوں کے اپنے حدود ہوتے ہیں، فرائض کے حدود اور نوافل کے حدود، دونوں میں فرق ہے۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، شراب بھی حرام ہے مثال کے طور پر، اور نسوار بھی ٹھیک نہیں، لیکن کیا نسوار شراب کی طرح حرام ہے جس پر حد جاری ہوگی؟ بھئی کچھ لوگ معمولی باتوں پر بھی کوڑوں کی سزا دیتے ہیں، تو بھئی سزا مطلب ہے کہ سزا کے لیے ظاہر ہے کہ ہر غلطی جو ہے وہ قابل سزا تو نہیں ہے، اور نہ ہر غلطی جو ہے وہ حکمران کے اختیار میں ہے کہ وہ ہر غلطی پر سزا دے۔ یہی بات میں نے لغاری صاحب کو، جب وہ صدر تھے تو ہم گئے تھے کسی بات کے لیے، تو اسی پر موضوع پر بات آ گئی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار یہ چین والوں نے یہ بے حیائی کے فلموں پر اور ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے، تو پاکستان تو اس زمانے میں، یہ غالباً 90 کے زمانے کی بات تھی، تو میں نے کہا یہ تو پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، یہاں پہ تو پابندی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال باتوں میں ان کو غصہ آ گیا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ لوگ جو گھروں میں گانے سنتے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ میں نے کہا اس کی کوئی سزا نہیں ہے تمہارے ذمہ، میں نے کہا یہ گھروں کے اندر کی باتیں ہیں، ان میں تمہارا کیا کام ہے؟ حکومت کے حدود جو ہے چار دیواری کے اندر نہیں ہے، باہر جو عام باتیں ہوتی ہے وہ آپ کے حدود میں آتی ہیں، یہ آپ کے۔ میں نے کہا اس طرح تو حسد بھی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن بتائیں شریعت میں حسد کے لیے کیا سزا مقرر ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ حسد کرے تو شریعت اس کو کیا سزا دیتی ہے؟ یہ کیا کسی عدالت کے دائرہ اختیار میں یہ بات آتی ہے کہ عدالت میں جا کر میں آپ کے بارے میں، کسی کے بارے میں وہاں پہ مقدمہ دائر کر دوں کہ فلان آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے اس کو؟ تو وہ کہیں گے یار یہ کیا چیز ہے، یہ ان کے دائرہ اختیار میں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ ہر غلطی جو ہے نا اس کی سزا ہونی چاہیے، بھائی کچھ غلطیوں کے بارے میں صرف بتایا جاتا ہے، کچھ غلطیوں کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے، کچھ غلطیوں کے بارے میں ذرا سختی کی جاتی ہے، کچھ غلطیوں کے بارے میں پھر ذرا سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی تو نہیں ہے نا کہ چھوٹی سے لے کر بڑی غلطی تک سب جو ہے نا وہ چونکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس طرح اگر ہو گیا تو میں ان کو اتنی سزا دے دوں۔ تو پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ حقائق بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے چھوٹی غلطیوں پر بھی بڑی سزائیں دی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے، یہ کام تو گناہ کے بر، ہر گناہ پر سزا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رہیں، وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، اس سے تجاوز نہ کرو، تجاوز نہ کرو۔ پچھلے دنوں ایک مدرسے میں طالب علم نے اس کے بجائے ٹوپی لے آیا، وہ کیا امامہ کے بجائے، اب اس نے اس کو کہتے ہیں 10 ڈنڈے مارو اس کو، اور پھر درس میں کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کلاس میں شرعی حد نافذ کر دی۔ خدا تمہارا بھلا کر دے یار، یہ شرعی حد کہاں سے آ گئی؟
حد مقرر کرنے والے تم ہو. کس حدیث میں ہے کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ کوئی امامہ نہ پہنے تو آپ اس کو 10 کوڑے مارے؟ میں نے حد جاری کر دی. یہ ہمارے علماء کا حال ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے سیکھتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح حد حدودا فلا تعتدوها. کچھ لوگ اپنی طرف سے کوئی نیکی بتلا کر اس کا ثواب بھی مقرر کر دیتے ہیں. یہ ثواب دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ثواب مقرر کرے، کسی چیز پر عذاب مقرر کر دے، سزا مقرر کر دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ کس عمل پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ یعنی جو حدیث میں بات آئی ہے وہ بھی آپ ہر ایک آدمی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ نماز کا اتنا ثواب ہے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا. بھائی میں نے نماز پڑھی، میں نے کن حالت میں نماز پڑھی اور تم نے کن حالات میں نماز پڑھی. میرے لیے نماز پڑھنا بہت آسان تھا، ہمارا ماحول ایسا تھا کہ میں اس میں نماز پڑھ سکتا تھا. آپ ایک ایسے ماحول سے آئے ہیں کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے. آپ کا ماحول میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے ہیں. تو میرے نماز اور آپ کے نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کو جو اجر ملے گا وہ مجھے نہیں ملے گا. ایک بچی پردہ کرتی ہے ایسے ماحول میں جو پورا ماحول پردے کا ہے. اب اس کے اجر میں ایک بچی ایسے ماحول میں پردہ کرتی ہے جو پورا ماحول بے پردہ ہے اور وہ ڈٹ جاتی ہے، تو اس کے اجر اور اس کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو شریعت نے مقرر کیے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے کہ کس کو کتنا ملتا ہے. آپ سیلنگ فلورنگ بتا رہے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ بتائیں کہ اسے ملتا ہے تمہیں بھی اتنا ملے گا. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس حالت میں یہ نیکی کی یا کس حالت میں یہ برائی اس سے ہو گئی اور تم سے کس حالت میں یہ برائی ہو گئی. ایک برائی کا ماحول نہیں تھا، آدمی برائی کی. ایک برائی کا ماحول تھا اور آدمی نے برائی کی. دونوں میں فرق. تو یہ ثواب اور عذاب وغیرہ کے. اسی طرح یہ جو درمیان میں پھر دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ، مولانا مودودی نے یہ بات کی کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی پر بھی تنقید ہو سکتی ہے. اب لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ان کو بری لگی کہ وہ اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر سمجھنا چاہتے تھے. یہ صحابہ کا نام تو انہوں نے بہانے کے طور پر لیا، وہ خود اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے آپ جائیں، آپ ان سے بات پوچھیں تو وہ بگولا ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ بھائی آپ تنقید سے بالا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ حد حدودا فلا تعتدوها. پیغمبر کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو پیغمبر مت بناؤ. نہ پیغمبر کو خدا بناؤ اور نہ پیغمبر کے آنے والے بعد لوگوں کو پیغمبر بناؤ. اب یہ خود پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو تنقید بری لگتی ہے. وہ ان کا اپنا وہ اپنے بارے میں انہوں نے یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کے دماغ میں، اپنے مریدوں کے دماغ میں، اپنے حلقہ اثر والوں کے دماغ میں یہ بٹھایا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، آپ ہم سے اس طرح پوچھنے والے نہیں ہیں. خود تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ تو جب مولانا نے یہ بات کی تو ان کو یہ بات بری لگی کہ اب ہمارے شاگرد بھی ہمارے اوپر تنقید کریں گے، ہمارے مرید بھی ہم سے پوچھیں گے، لوگ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب، شیخ صاحب یہ کیا ہے. تو ان کو ان پر بہت بڑا غصہ آیا کہ اچھا یہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر. بھائی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آیا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے کہ نہیں ہوتی. اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے کے منہ پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں آپ ان کی غلطی کو غلطی نہ کہیں، تو اس کا مطلب یہ، اور جب وہ با اختیار بھی ہو، مطلب ہے کہ عالم ہے با اختیار اس معنی میں ہے کہ وہ لوگوں کو دین سمجھاتا ہے، اور وہ ایک غلط بات کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں اس پر تنقید نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہوگا وہ وہی بیان کرے گا اور وہ دین بن جائے گا. تو کیا یہ عیسائیت ہے کہ پوپ کی مرضی کے مطابق وہ دین کی شکل بنے گی؟ تو دین کی شکل بگاڑ دیں گے. اسی طرح کوئی حکمران ہے اور وہ ٹھیک ہے بہت اچھا بزرگ آدمی، بہت بڑا بزرگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق سے بڑے بزرگ کون تھے صحابہ میں؟ لیکن ان سے لوگوں نے پوچھا نہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ وہ غلطی سے معصوم تو نہیں تھے. معصوم تو پیغمبر ہیں. پیغمبر کے بغیر، پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم قرار دینا، یہ تو اہل تشیع کا مسئلہ ہے کہ وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں.
اور تم ایک طرف کہتے ہو کہ وہ غلط کہتے ہیں اور پھر وہی ان سے سیکھتے ہو، پھر خود اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو معصوم سمجھتے ہو۔ تو اگر آپ پیغمبر کے علاوہ کسی پر تنقید کا دروازہ بند کر دیں گے تو بتائیں کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر اہل علم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حکمرانوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اچھے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اچھے لوگوں کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں اب مجھ پر بھی تنقید کریں گے نا، کہیں گے کہ اچھے لوگوں کی اصلاح، اب جو اچھے لوگ ہیں تو ان کی اصلاح۔ بھائی ایک دوسرے وتواصوا بالحق کا مطلب کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات وصیت کریں گے نا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو آپ کی غلطی سمجھاؤں گا، آپ مجھے میری غلطی سمجھائیں گے، اگر سمجھتے ہیں، اگر اس فیلڈ کے ہیں، اگر اس میدان کے ہیں۔ نہیں ہے تو پھر پوچھیں گے۔ ظاہر ہے نا کہ آپ جس فیلڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو میں ڈاکٹر کے میڈیکل کے میدان میں آپ سے پوچھوں گا، فقہ کے میدان میں آپ مجھ سے پوچھیں گے، مثال کے طور پر کسی ایسے آدمی سے پوچھیں گے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس کا میدان ہے۔ تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے نا، مولانا مودودی کا مطلب یہی تھا کہ اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، تواصوا بالحق۔ تواصوا بالحق سے صحابہ مستثنا ہے، وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت نہیں کرتے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تواصوا بالحق سے وہ مستثنا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کیا، اگر کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہی تو تنقید کو آپ نے تنقیص کے معنی میں لے لیے تو یہ تو تمہارے دماغ کی خرابی ہے یا تمہاری نیت کی خرابی ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا اس کے مختلف پہلو کہ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ نے جو حدود مقرر کیا ہے ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ صحابی کو پیغمبر نہ بناؤ، سمجھ میں آتی؟ استاد کو، پیر کو، شیخ کو پیغمبر نہ بناؤ، اور پیغمبر کو خدا نہ بناؤ، امیر کو خدا نہ بناؤ۔ امیر ہے، خدا نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حدود میں رکھنا، تو حدود میں رکھنے کا اچھا جی، یہ بنیادی چیزیں ہو گئی۔ فرق مراتب ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ترجیحات دیکھیں نا، حرام اور فرض، ایک چیز فرض ہے ایک واجب ہے۔ اب لوگوں کا اس پر اعتراض ہے، امام ابو حنیفہ نے اور کیا فرض اور واجب کی الگ الگ ٹرم بتا کر یہی بات کی کہ دلیل کے لحاظ سے جو جس مرتبے میں ہے اس کو اس مرتبے پہ رکھا جائے۔ اب فرائض اور واجبات میں جو امام ابو حنیفہ نے فرق کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ واجب کا درجہ اس سے کم ہے تو اسے اسی درجے کے مطابق سلوک کیا جائے اور اسی درجے کے مطابق اس پر حکم جاری کیا جائے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ حد حدودا فلا تعتدوا وسکت وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تنتہکوها، تو ان کا ارتکاب نہ کرو۔ قطعی طور پر جو چیزیں حرام ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو چیزیں قطعی طور پر قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہے تو کچھ کلیات بھی شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اگر وہ ان کلیات کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر بھی وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر وہ کلیات کے زمرے میں کسی کے نزدیک آتے ہیں اور کسی کے نزدیک نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ جی کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فلان چیز کو حرام قرار دیا ہے، امام مالک نے فلان چیز کو حرام، وہ کہتے ہیں یار حرام حلال تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے؟ اب دیکھیں ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کا مطلب کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک یا امام شافعی نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کی حرمت کا مطلب کیا ہے۔ اس کی حرمت کا درجہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر کی حرمت کا درجہ ہے، اس سے نیچے درجے میں ہے۔ یعنی یہ تو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ علماء جس چیز کو حرام قرار دیں جبکہ وہ قرآن و سنت میں حرام نہ ہو تو دلیل کی بنیاد پر کسی نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا، دوسرے نے اس کی حرمت، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلی کا گوشت حرام ہے کیا حلال؟ بلی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حرام ہے کیا حلال۔
اب آپ بتائیں حرام ہے کہ حلال؟ کوئی اس کو حرام قرار دے گا، کوئی اس کو حلال قرار دے گا۔ اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ حرام ہے، لیکن ایک امام اس زمانے میں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایسے تھے، مثلا لیث ابن سعد رحمہ اللہ، اب وہ کہتے ہیں بلی کا گوشت حلال۔ اب امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بلی کا گوشت کھا لیا تو اسی طرح گناہگار ہوا جس طرح کتے کے گوشت کھا لیا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ لیکن اس حرمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر مجھے حرام لگتا ہے، لیکن میری کہنے کے مطابق اگر کوئی اس کو حرام بھی سمجھے تو اس حرام میں اور اس حرام میں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس میں فرق ہوگا۔ اس لیے کہ ہم حرام و حلال کی تعین جو ہے یا اس کا تقرر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف سوال کا جواب شریعت کی روشنی میں ڈھونڈتا ہوں۔ اگر حق کو پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے، نہ پہنچ جاؤں تو پھر بھی مجھے اجر تو ملے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا عالم سمجھتا ہے کہ نہیں تم نے جو دلیل دی یہ دلیل کے مقابلے میں وہ دوسری دلیل زیادہ قوی ہے، تو آپ اس کو مانتے ہیں دلیل کی بنیاد پر تو مانے، گروہ کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر نہ مانے۔ دلیل کی قوت کو دیکھ لیں تو اگر آپ دلیل کی قوت کو سمجھتے ہیں، شرعی دلیل کی قوت کو سمجھتے ہیں، تو آپ کسی کی بھی دلیل کی بنیاد پر آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی حرمت، رسول کی حرمت اور اس دوسری طرف جو ہے امام ابو حنیفہ کی حرمت وہ ایک برابر نہیں ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، انتہاک یعنی حرام کا ارتکاب کرنا۔ ویسے انتہاک کا اصل لفظ معنی ہے توہین کرنا، توہین کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی قصداً و عمداً اس کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کرتا ہے۔ تو اتنے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ ہر گناہ پر ہم کو کہ توہین تو پھر کفر ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اتنا قید قرید نہ کرے کسی چھوٹی چیز کے بارے میں کہ بس صغرا کبرا، جس طرح منطقی کہتے ہیں نا، منطق آپ نے نہیں پڑھی ہے، وہ کہہ کہ مثال کے طور پر انسان جسم ہے اور جسم کیا ہے؟ متحرک ہے۔ ہر جسم تو خیر متحرک نہیں ہے، انسان تو سادی میں کون سی سادہ سی مثال دوں، انسان کیا ہے؟ وہ جسم ہے، اور جسم کیا ہے؟ مثال کے طور پر جسم وزن رکھتا ہے، چلو آسانی سے بات، تو اس کا مطلب ہوا کہ انسان وزن رکھتا ہے، یہ نتیجہ ہوا نا۔ لیکن یہ منطقی نتیجہ آپ ہر معاملے میں نہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلان چیز کو حرام قرار دیا ہے اور حرام کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین ہے، تو جو آدمی اس حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کرتا ہے۔ یہ منطقی نتیجہ آپ ادھر نہ لے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس نے حرام کا ارتکاب کیا اس نے میری توہین کی اور وہ کافر ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا ہے، یہ علماء اہل سنت والجماعت میں کسی نے نہیں کہا ہے۔ گناہ لوگ کرتے رہے، لوگوں سے گناہ ہوتے بھی رہے اور لوگ گناہ کرتے بھی رہے، گناہ ہونا اور گناہ کرنے میں فرق ہے، ہو جاتے ہیں گناہ اور کبھی مسلمان کرتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تب بھی اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو کسی نے بھی، نہ خدا نے، نہ رسول نے، اور نہ امت مسلمہ میں کسی اہل علم میں سے کسی نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے تو جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنا تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کرتا ہے، لہذا تم نے جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کی اور تم کافر ہو گئے۔ ورنہ اگر اسی طرح بات ہوئی تو پھر تو شاید پوری دنیا میں کوئی مسلمان ہو، سمجھ میں آتی ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو وحد حدودن کا پھر لحاظ رکھنا ہوگا، وحد حدودن، ایک جگہ پہ جا کر آپ رک جاؤ گے۔ ہمارے زمانے کا مسئلہ یہ فرقہ پرستی نے یہ مشکل بنا دی ہے، اسی مولوی صاحب نے ابھی تک اپنے شاگرد کو یہی کہا کہ تم نے وہ امامہ نہیں باندھا ہے تو امامہ نہیں باندھا ہے تو تم نے سنت کا انکار کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا احسان مان لو کہ میں تمہیں کافر نہ قرار دوں، ورنہ مطلب ہے کہ میں تمہیں کافر بھی قرار دیتا، تو کافر کیسے قرار دیتا تھا؟ جس طرح ہمارے دوسرے مولوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، اور جو پگڑی نہیں باندھتا وہ سنت کا انکار کرتا ہے، اور جو سنت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، تو جو پگڑی نہیں باندھتا وہ کافر ہے۔
تو یہ جو تم نے زنجیریں باندھی ہے نا، یہ زنجیریں نہ باندھو، یہ تم نے اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہو. تو دونوں باتوں کو آپس میں ملا دیا کہ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. حالانکہ انتہا تو یہ ڈرانے کے لیے کہ دیکھو ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کی نیت سے نہیں کرتا، بس کہتا ہے بس میرے نفس میرے اوپر غالب آ گیا، بس ایک رو میں بہہ گیا. مثلا جھوٹ بولتا ہے آدمی، باتیں کرتے کرتے لوگ سارے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو سارے لوگ متوجہ ہیں اور میں مین آف دی میچ بن رہا ہوں، تو ابھی اگر سچ نہیں ہے تو چلو جھوٹ بولو. تو جھوٹ بولتے بولتے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس وقت اس کی ذہنیت، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں خواہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کر رہا ہوں، بس ایک نفس کے غلبے میں آ گیا. تو اس کو اسی حد تک چھوڑ دیں، اس کو اس سے آگے نہ بڑھائیں. حد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها. اور وسکتان اشیاء، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو وہ بعد میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.